آپ ایک تاریک غار میں قید ہیں، آپ کی آنکھیں ہمیشہ اندھیرے میں رہنے کی عادی ہو چکی ہیں اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ صرف دیواروں پر بنے ہوئے سائے ہیں۔ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، یہی دنیا ہے، پھر اچانک کوئی آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پہلی بار آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے وہ محض ایک دھوکہ تھا، ایک سراب تھا۔ لیکن جب آپ اس روشنی کو دیکھ کر واپس اپنی غار میں جاتے ہیں تاکہ اپنے ساتھیوں کو اس حقیقت کے متعلق بتا سکیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور بعض تو آپ کو مارنے کے درپے بھی ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی تمثیل ہے جو افلاطون نے اپنی شورى آفاق کتاب دی ریپبلک میں پیش کی۔ ایک ایسی کتاب جو صرف فلسفہ نہیں بلکہ زندگی کا ایسا نظریہ ہے جو آج بھی دنیا کے سیاسی اور سماجی اور فکری ڈھانچوں کو چیلنج کرتا ہے۔ دوستو یہ کتاب چوتھی صدی قبل مسیح میں لکھی گئی، ایک ایسے وقت میں جب یونان خاص طور پر ایتھنز سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا، جمہوریت بحران میں تھی، سقراط کو ریاست کے خلاف سازش کے الزام میں زہر دے کر قتل کیا جا چکا تھا اور افلاطون اس نظام پر سوالات اٹھا رہا تھا جو بظاہر انصاف پر مبنی تھا مگر در حقیقت طاقتور اور چالاک افراد کے ہاتھوں کا کھیل تھا۔ دی ریپبلک کتاب در حقیقت ایک عالمی مکالمہ ہے جس میں سقراط اور اس کے شاگردوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ اس مکالمے میں کئی اہم سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر انصاف کیا ہے، کیا طاقت ہی حق ہے، کیا جمہوریت ایک اچھا نظام ہے یا عوام کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے، کون حکمرانی کے قابل ہے، عوام یا مقبولیت رکھنے والا شخص یا وہ جو سچائی کو بہتر انداز سے سمجھتا ہے۔ افلاطون ایک مثالی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے جو 3 طبقات پر مشتمل ہے۔ پہلے طبقے میں وہ فلاسفرز کنگز، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقی دانش رکھتے ہیں اور علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ محافظ یا گارڈینز، یعنی وہ فوجی اور سپاہی جو ریاست کے نظم و ضبط قائم رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عام شہری پروڈیوسرز، یعنی یہ وہ لوگ جو معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، تجارت، زراعت اور دستکاری کے کام کرتے ہیں۔ دوستو یہاں سب سے اہم تصور فلسفی بادشاہ کا ہے۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ ایک مثالی ریاست میں حکومت کا حق صرف ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو دانشور ہوں، جو سچائی کو سمجھتے ہوں اور جو اپنی ذاتی خواہشات کے بجائے عوامی فلاح کے لیے کام کریں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آج کی دنیا میں ایسا ممکن ہے؟ دوستو افلاطون جمہوریت پر تنقید کرتا ہے۔ اس کے نزدیک جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جہاں عام عوام جنہیں علم نہیں وہ بھی فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بحری جہاز کو وہ لوگ چلائیں جنہیں جہاز رانی کی کوئی سمجھ نہ ہو، بجائے اس کے کہ کوئی تجربہ کار ملا اسے چلائیں، نتیجہ اس کا انتشار اور تباہی ہی نکلے گا۔ افلاطون کے نظریات صرف مغرب تک محدود نہ رہے۔ اسلامی دنیا میں الفارابی اور ابن رشد نے اس کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور اسے اسلامی فلسفے کے ساتھ جوڑا۔ بعد میں یہ کتاب عربی، فارسی، لاطینی، انگریزی، فرانسیسی اور
اردو سمیت کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور آج بھی فلسفہ، سیاست اور عمرانیات کے نصاب کا لازمی حصہ ہے۔ لیکن عصر حاضر میں دوستو اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہم اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم بھی کسی غار میں قید ہیں؟ ہمیں وہی حقیقت دکھائی جاتی ہے جو میڈیا اور طاقتور افراد ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ وہی سیاستدان ہمیں حکمرانی کے قابل لگتے ہیں جو چالاکی اور پراپیگنڈے کے ماہر ہیں، نہ کہ وہ جو حقیقی طور پر دانش مند اور مخلص ہیں۔ دی ریپبلک کتاب ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں سوالات پوچھنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہمارا نظام واقعی انصاف پر مبنی ہے؟ کیا ہمارے حکمران واقعی عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں یا صرف طاقت کے کھیل میں مہارت رکھتے ہیں؟ اور کیا ہم خود ایک غار میں قید تو نہیں جہاں ہمیں وہی کچھ دکھایا جا رہا ہے جو طاقتور دکھانا چاہتے ہیں؟ دوستو یہ کتاب آج بھی زندہ ہے اور شاید آج کی دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو چکی ہے، کیونکہ اگر ہم سچائی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی تو سایوں کو حقیقت سمجھنے کی غلطی تو نہیں کر رہے۔